الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا کثیر الاستغفار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار کثرت کے ساتھ استغفار فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کہ ہم جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت استغفار کرنے میں مصروف ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ تقریباً 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار فرماتے تھے۔ جناب، ہمارے ساتھ آپ نے جڑے بھی رہنا ہے اور مل کر چلنا ہے عقیدتوں کی شاہراہ پر، یوں کہیے کہ محبتوں کے راستے کو اختیار کر کے آئیے ذرا آسمان صحابہ پر چلتے ہیں، اور اس عظیم ترین جھرمٹ کے اندر عظیم ترین صحابی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پکارتی ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ناظرین السابقون الاولون میں ہوتا ہے، یعنی آپ کے سر اقدس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے السابقون الاولون کا عظیم ترین تاج سجایا۔ وہ اسلام کی حقانیت پر ایمان لانے والے 28ویں خوش نصیب ترین صحابی ہیں، یعنی اربوں کی تعداد میں مسلمان ظاہر رہتی دنیا تک آئیں گے، لیکن سوچئے صاحب کہ 28ویں نمبر پہ وہ تشریف فرمائیں، وہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائیں، بلکہ یہ وہ خوش نصیب ترین صحابی ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں ہی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور نشانیاں باقاعدہ سن رکھی تھیں۔ اور بات یہ ناظرین، سن تو اور بھی بہت سے لوگ لیتے ہیں، مگر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے بخت کو چمکانا تھا اور جس کے سر پر غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج سجانا تھا اور جس کو اپنے دین کی خوشبو سے مہکانا تھا، بس وہی خوش نصیب ترین نفوس قدسیہ تھے جو اسلام کے نور سے منور ہوئے۔ لہذا حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پٹا اپنے گلے میں سجانے میں کوئی تامل نہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا ناظرین وہ ابتدائی دور دیکھا ہے کہ جب اسلام قبول کرنا اور اسلام کا اعلان کرنا ہتھیلی پر انگار رکھنے کے برابر تھا، جب دشمن چاروں طرف سے مسلمانوں کی طاق میں تھے۔ ایسے بدترین اور سخت ترین ماحول میں جن ہستیوں نے اپنے آپ کو آزمائشوں کی چکی سے گزارا اور تکالیف کی گھاٹیوں سے باقاعدہ سفر کر کے وہ نکلے، ان میں حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ شامل ہیں، جو اس دنیا کی تکالیف کے بدلے آخرت کی راحتوں کا سودا کر چکے تھے۔ فار گرانٹڈ لیتے ہیں صاحب ہم دین کو، آج بہت فار گرانٹڈ لیتے ہیں، اور بلکہ یوں کہہ لیجئے صاحب کہ ہم کوئی اہمیت اس کی نہیں سمجھتے معاذ اللہ الا ماشاء اللہ۔ لیکن صاحب کوئی جا کے ان سے پوچھے کہ جنہوں نے ابتدائی دور میں دین اسلام کو قبول کیا تھا، کن سخت ترین مراحل سے وہ گزرے تھے اور کن آزمائشوں سے ان کو گزارا گیا تھا، اور کمال یہ ہے صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو وہ مقام بھی عطا کیا کہ رہتی دنیا تک تمام مسلمان اپنے سروں کو جھکا کر ادب سے ان کا نام لیتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد غزوات اور جنگوں میں باقاعدہ شرکت کی، جن میں بدر شامل ہے، احد شامل ہے، خندق شامل ہے، اور دوسرے غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، بلکہ یوں کہیے صاحب کہ فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے کے تحت اپنے آپ کو ہر وقت قدمین شریفین پر نچھاور کرنے کو تیار رہا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ ناظرین چھوٹی چھوٹی مہمات میں بھی آپ شرکت کرتے رہے، نہایت جفاکشی اور یوں کہیے کہ جان نثاری کے جذبے کے ساتھ اعلاء کلمت الحق کا فریضہ انجام دیتے رہے، اپنی پوری حیات طیبہ اسلام پر فدا کرنے اور اپنی جان کو جان کائنات کے سپرد کرنے کے لیے شہادت کا جام نوش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے۔ اور اس میں بھی ناظرین کمال یہ کہ ان مجاہدین اسلام کا ذرا میں تذکرہ کروں کہ جنہوں نے کبھی اسباب پر نگاہ نہیں رکھی بلکہ ہمیشہ مسبب پر نگاہ جمائے رہتے تھے، یعنی توکل کیا عالی شان تھا اور کیا اعلیٰ منزل پر فائز تھے کہ میدان جہاد میں اترنے والے مجاہد کو ناظرین کبھی ذرا تصور تو کیجئے کہ آپ یہ تاریخ کہتی ہے، اور یہ تاریخ کے کرتاس میں جب آپ ان جملوں کو پڑھتے ہیں صاحب تو روح
کانپ کے رہ جاتی ہے اور ان کے توکل پہ ہم اشش کر اٹھتے ہیں کہ ایک مٹھی کھجور ملا کرتی تھی ان کو، کبھی دن میں ایک کھجور ملا کرتی تھی، اور کبھی عالم یہ ہوتا تھا کہ ایک کھجور بھی نہ ہوتی تھی تو درختوں کے پتے کھا کھا کر وہ میدان جہاد میں اترتے تھے۔ لیکن کیا جذبہ تھا صاحب، کیا جذبہ تھا کہ وہ اس بات پہ توجہ ہی نہیں دیتے تھے کہ کھانے کو کچھ ملا کہ نہیں ملا، توجہ تو صرف اس بات پہ ہوا کرتی تھی صاحب کہ کسی طرح سے شہادت کا جام ہمیں نوش کرنا ہے اور دشمن کو واصل جہنم کرنا ہے اور دین حق کے پرچم کو بلند کرنا ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار کرتے تھے، آپ دونوں کے درمیان بہت زیادہ دوستانہ تھا اور آخری وقت تک وہ دوستانہ قائم رہا۔ ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف صحبت نے ان کو اخلاق کریمانہ سے مکمل طور پہ آراستہ کر دیا تھا۔ ان کی جفا کشی، ان کا تقوی، ان کے زہد کا کیا ہی کہنا کہ ابو نعیم اصفہانی نے ان الفاظ میں حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطیات میں کوئی رغبت نہ رکھتے تھے، وہ زمین اور جائیداد سے بے نیاز تھے، انہوں نے ذکر الہی سے مساجد اور تمام مقامات کو آباد رکھا، فتنوں میں کبھی مبتلا نہ ہوئے، پاک دامنی سے زندگی کو بسر کیا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے کوئی میلان نہ تھا صاحب، وہ صرف اور صرف مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکمل طور پر رغبت رکھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے دور میں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس فتح ہوا۔ آج تو صاحب ہم صرف اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں نا، فتح تو انہوں نے کیا تھا بیت المقدس کو، تو مسلمانوں کا یہ عظیم ترین کارنامہ تھا۔ اور اس سے بڑھ کے کیا کمال تھا کہ خود عیسائی چاہتے تھے کہ امیر المومنین خود آ کر بیت المقدس کو ٹیک اپ کریں۔ یہ شرف حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا کہ حضرت عمر فاروق نے بیت المقدس کا جب سفر کیا تو اس وقت حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم رکاب بھی تھے اور اسلام کا پرچم آپ کے دستے مبارک میں تھا۔ مفتی صاحب آغاز کیجئے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین تعارف، یقیناً قرآن و احادیث سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا تعارف پیش فرمائے اس میں حصہ ڈالیں۔ اور پھر وہی بات ہے کہ سن تو بہت لوگوں نے رکھا تھا سرکار کے بارے میں، لیکن وقت آپ کا چمکا، کیسے چمکا ذرا یہ بتائیے کہ اولین دور میں آپ نے کس طرح سے اختیار کیا دین اسلام کو، اور خاص طور پہ اپنی زوجہ کے ساتھ آغاز کیجیے۔ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام یعنی آپ کے جان نثاروں، آپ کے وفاداروں اور آپ پر جان نچھاور کرنے والوں کا تذکرہ جب بھی ہوتا ہے تو ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی وفاداری ایسی تھی کہ جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا انتہائی عظیم المرتبت صحابہ کرام، ویسے تو خود صحابی عظیم المرتبت درجے کا نام ہے کہ امت میں سے کوئی اور ان کی برابری نہیں کر سکتا، مگر صحابہ کرام میں جیسے مراتب ہیں تو آپ کا شمار پھر اس اولین طبقے کے اندر ہوتا ہے جس کو قرآن نے اولین طبقہ قرار دیا، السابقون الاولون، جو پہلے ایمان لائے وہ سبقت لے گئے، وہ درجے میں بھی آگے ہیں، وہ فضیلت میں بھی آگے ہیں، وہ شان میں بھی آگے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کو اصحاب بدر میں سے ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دار ارقم میں آپ تشریف فرما نہیں ہوئے تھے کہ اس سے قبل حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی آپ سوچئے کتنا ابتدائی دار ارقم میں بھی جب آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو صحابہ کرام کا عدد کم و بیش 40 ہو گیا تھا، تو یہ 28ویں فرد ہیں اور آپ کی اہلیہ کہ آپ ایمان لاتے ہیں، تو اس سے آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ کتنے اوائل دور میں انہیں آقا علیہ السلام کی صحبت حاصل ہوئی۔ اور ان کا نام مبارک عامر ہے، کنیت ہے ابو عبداللہ، اور والد ماجد کا نام ہے ربیعہ بن کعب، اور ان کے نسب مبارک کو حصول برکت کے لیے اگر ذکر کیا جائے تو عامر بن ربیعہ بن کعب بن مالک بن ربیعہ بن عامر بن سعد بن عبداللہ بن حارث بن رفیدہ بن انز بن وائل، اور انز کو انزی بھی پڑھا گیا ہے اور انزا بھی پڑھا گیا ہے مختلف مورخین نے اور مختلف روایات میں۔ ٹھیک ہے، تو آپ جو تھے آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد گرامی تھے حضرت خطاب، ان کے حلیف تھے
آپ کے والد گرامی اور آپ کا قبیلہ. تو اس اعتبار سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایک گہرا اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے جو بات بتانی دور جاہلیت کے حوالے سے جو آپ نے سن رکھا تھا اور یہ کہ حضرت عامر بن ربیعہ بن کعب یعنی آپ کے والد گرامی حضرت ربیعہ بن کعب یہ وہ صحابی ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے، راتوں کو جاگ کر وضو کے پانی کا اہتمام کرتے تھے، اور جن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا تھا رات کو اٹھ کر جب دیکھا کہ اس قدر جانثاری کا مظاہرہ ہے، نیند قربان کرنے آقا علیہ السلام کی خدمت کے لیے، تو میرے آقا نے پوچھا سل نی، مجھ سے مانگیے، کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ خدمت اور نوکری رفاقت جو آپ کی حاصل ہے جنت میں یہی آپ سے اللہ اکبر. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں یہ تو ہو گئی، یہ تو دے دیا، یہ تو ہو گیا، اور مانگو، کچھ اور مانگو، کچھ اور مانگو. تو عرض کی ہو ذاک یا رسول اللہ، بس یہی کافی ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، پھر سجدوں کی کثرت کیجئے تاکہ وہ جو منصب آپ نے مانگا ہے وہ بڑا اونچا ہے، سجدوں سے میری مدد کرتے رہنا، تو سجدے کرتے رہیے، یہ آپ کو اس منصب کے اہل رکھیں گے. تو جو آقا علیہ السلام نے عطا فرما دیا. تو حضرت ربیعہ جو ہیں جی حضرت ربیعہ ان کے بیٹے ہوئے، ان کے صاحبزادے ہوئے، نہیں وہ ربیعہ تھے اور یہ عامر بن ربیعہ جن کا ہم تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو یہ حضرت عامر اس ربیعہ بن کعب کے صاحبزادے ہوئے جن کو آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ صحبت اور یہ شان حاصل تھی. اچھا اب حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہم آپ کا تذکرہ کرتے ہیں تو جو آپ نے سوال میں اشارہ کیا کہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیوں اور کے بارے میں پہلے سے سن رکھا تھا زمانہ جاہلیت میں ہی. تو زمانہ جاہلیت میں ایک شخص تھے عربوں میں زید بن عمرو بن نفیل، تو وہ حق کی جستجو میں اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والے تھے، اور اہل عرب میں اور قریش مکہ میں جو بت پرستی تھی وہ اس سے بالکل دور تھے اور مبرہ تھے. تو وہ حق کی تلاش میں بہت سارے ملکوں شام اور ادھر ادھر اہل کتاب کے پاس بہت انہوں نے سفر کیے تھے، اور بالآخر انہیں اہل کتاب کے علماء سے پادریوں سے یہ ملا تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں اور وہی حق کے قاسم ہوں گے، ہدایت کے تقسیم فرمانے والے ہوں گے. تو وہ آقا علیہ السلام کا تذکرہ کرتے رہتے تھے. تو انہوں نے حضرت عامر بن ربیعہ کو ایک دن کہا کہ بنو اسماعیل کے اندر آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، اگر وہ آپ کے ہوتے ہوئے آئیں تو ایک تو اس کو غنیمت سمجھنا، میرا سلام بھی پہنچانا. حتیٰ کہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کا سلام پہنچایا، اور آقا علیہ السلام نے وہ سلام قبول فرمایا اور ان کے لیے دعا بھی دی، اور حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ وہ تو جنت کے اندر ہیں. تو گویا آقا علیہ السلام کے اعلان سے پہلے، ظہور سے پہلے جو لوگ دین ابراہیمی پر تھے عربوں میں، جو دین فطرت پر دین ابراہیمی پر تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھی جنت میں اسی طرح مراتب رکھے ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام کے اعلان کے بعد ہی کسی کے اقرار اور انکار کی نوبت آئی اور وہ اس سے پہلے تشریف لے گئے دنیا فانی سے. تو حضرت عامر بن ربیعہ کیونکہ وہ ایک نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا تو حق کی جستجو موجود تھی، تو آقا علیہ السلام پر ایمان لانے میں انہوں نے کوئی تاخیر نہیں کی. اچھا اب یہ کہ جانتے تو تھے، مگر یہ کہ آپ نے لفظ استعمال فرمایا کہ یہ پھر سعادت اور خوش بختی تو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے. تو ایک ہوتا ہے جاننا، جانتے تو یہود بھی تھے، اہل کتاب بھی تھے کہ آقا علیہ السلام کی نشانیوں کو ایسے جانتے تھے، قرآن نے کہا کما یعرفون ابناءہم، جیسے کوئی اپنی اولادوں کو پہچانتا ہو، مگر انہیں آقا علیہ السلام پر ایمان لانا نصیب نہ ہوا. تو اس سے پتہ چلا کہ ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہے ماننا. تو ماننے کی طرف مانتا ہے اور مانتا ہے اسی کو جاننا، یہ کہ ماننے کے بعد جو جاننا ہوتا ہے وہ علم نافع کے درجے پر پہنچتا ہے. ہم کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو جانتے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ حق پر ہے، یہ حق کی بات کر رہا ہے، مگر ماننے کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ یا ضد ہوتا ہے پیچھے، یا ہٹ درمی ہے، یا بدبختی ہے، یا مفادات ہے. تو اللہ تعالی ہمیں حق کو ماننے والوں میں سبحان اللہ. اور یہ ایک بات تو اس میں طے ہو گئی نا، وہ تو جو حضرت ربیعہ بن کعب کو جو آپ نے واقعہ بیان کیا، کمال واقعہ صاحب، کہ اب اس میں کوئی اف اگر مگر نہیں ہے کہ میرے سرکار یہ بھی جانتے ہیں کہ کون اس وقت کہاں تشریف فرمائے، ٹھیک، اور میرے سرکار کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اتھارٹی دی ہے کہ جو سرکار سے مانگے سرکار وہ عطا کر دیتے ہیں. بھئی جنت مانگے تو جنت بھی عطا کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں اس کے بعد کیا چاہیے یہ بھی بتاؤ. اب آئیے ذرا تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں.
حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہم ظاہر تاریخ میں پڑھتے ہیں تو ایک خاص میں معاملہ ہی نظر آتا ہے کہ خاندان فاروقی کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا تعلق تھا. ایک تو بتائیے کیا تعلق تھا. دوسرا علامہ صاحب یہ میں نے ابتدا میں ایک بات کہی نا کہ ہم دین کو بڑا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں آج, اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید مطلب ہم جو ہے وہ معاذ اللہ مطلب کوئی احسان کر رہے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جو ابتدائی تکالیف جن لوگوں نے اٹھائی ہیں ظاہر ہے وہ انتہائی مشکل ترین تکالیف ہے, اور ان میں ظاہر ہے آپ شامل ہیں. وہ کیسی تکالیف تھی ذرا اس کا تھوڑا سا گفتگو میں احاطہ کیجیے. اور پھر حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرتیں کرنا, اور وہ ہجرت کا ہی موقع ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی زوجہ کا ایک مکالمہ بھی ہوتا ہے, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ صحابہ کی صف میں ایک ممتاز مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ آپ کا یہی مقام ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اسلام کے ابتدائی دنوں ہی میں ہدایت کے نور سے مشرف فرمایا اور روشناس کیا. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں, جیسے کہ آپ نے سوال میں اس بات کو ذکر کیا کہ واقعتاً یہ اس دور میں ایمان لے کر آ رہے ہیں کہ جس دور میں صرف اور صرف سامنے پریشانی اور مشکلات کے علاوہ کچھ نظر نہیں, کچھ بھی نہیں. صحیح. یعنی وہ دیکھ کر ان تکالیف کو, ان پریشانیوں کو مجسم دیکھ کر پھر بھی ایمان لے کر آئے. تو یہی تو سبب ہے کہ قرآن مجید فرقان امین پھر انہیں السابقون الاولون بھی کہتا ہے, اور پھر ساتھ ساتھ وہ ابتدائی طور پر مصطفیٰ سے وفاداری کرنے والوں کے مقام اور مرتبے کو اللہ رب العزت دیگر صحابہ کے مقابلے میں ممتاز اور ممیز بھی فرما رہا ہے. اب یہ خاص طور پر جب ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی جو خاندانی رفاقت اور تعلق کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے جو والد ہیں جناب خطاب, ان کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا, حلیف تھے, اور اس قدر زیادہ محبت اور الفت کا تعلق ہے کہ وہ حضرت عامر کو اپنا منہ بولا بیٹا بنائے ہوئے. اوکے. اور وہ منہ بولا بیٹا بھی, جی, اور منہ بولا بیٹا بھی اتنا زیادہ قریبی کہ وہ مشہور ہی اسی بات سے ہو گئے کہ یہ عامر بن خطاب ہیں. اوکے. اچھا, نام کے ساتھ جو نام کے ساتھ لگ گئے. یعنی ایک تو ہوتا ہے کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینا, اور پھر اس کو بنانے کے بعد اس کو ثابت کرنا, تو گویا کہ یہ ثابت تھا کہ ہاں واقعی منہ بولا بیٹا اس کے ساتھ محبت کیسے ہوتی. تو عامر بن, اپنا نام تک جناب خطاب نے ان کو دے دیا, عامر بن خطاب. لیکن پھر جب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کی آیات نازل ہوئیں کہ جس میں والد کے نام کے ساتھ ہی پکارنے کا حکم دیا گیا, ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ, تو پھر اس کے بعد جیسے زید بن محمد کہلاتے تھے وہ زید بن حارثہ دوبارہ سے کہلائے جانے لگے, اسی طرح سے یہ عامر بن خطاب کہلاتے تھے, تو ان کو اپنے اصل والد کے نام کے ساتھ پھر دوبارہ پکارا جانے لگا. یعنی منہ بولے بیٹے کا اسٹیٹس تو وہی رہے گا, اور لیکن ولدیت جو ہے وہ اصل باپ کی جو ہے مطلب ساتھ اصل باپ کے ساتھ ہی اسے پکارا ایسا ہی ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے. اصل باپ کے نام کے ساتھ اس کو پکارا جا رہا ہے, اور عامر بن خطاب سے اب دوبارہ انہیں عامر بن ربیعہ کا. یہ بات سیرت نگار اس وجہ سے بڑے وثوق کے ساتھ اور زور دے کر بیان کیا کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے باہمی جو محبت ہے اس کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے. اور یہی سبب ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ حضرت عمر کے والد کے ساتھ حضرت عامر کے اس محبت بھرے رویے اور انداز کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا آخر وقت تک ایک دوستی کا تعلق اور رشتہ قائم رہا ہے. اچھا, جب یہ ایک خاندان فاروقی کے ساتھ یہ تعلق کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابتدائی طور پر اسلام کے خلاف ان کے جو جذبات ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اس دور میں حضرت عمر فاروق کے عتاب میں سب سے زیادہ وہی لوگ آتے ہیں کہ جو ان کے زیادہ قرابت دار افراد ہیں. تو اب یہ دیکھیں, اسلام لانے سے قبل خاندان فاروقی کے ساتھ اتنی زیادہ موانست ہونے کی وجہ سے اب حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ جب ایمان لے کر آئی ہیں تو وہ دوستی کا جو ایک تعلق اور رشتہ تھا اس کے اندر اب کچھ کدورتیں کچھ وقت کے لیے محسوس ہوئیں. ٹھیک, لیکن وہ بھی اس اعتبار سے تھیں, اس انداز کے ساتھ تھیں کہ جب کوئی موقع آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رفاقت کا حیا اور پاس بھی رکھا. وہ جو ہم ابھی مکالمہ کی بات کریں گے اس پر یہی بات صادق آتی. اب پھر اس کے بعد دیکھیے کہ جب حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کے ساتھ اذن اور اجازت دے رہے ہیں کہ آپ حبشہ کی جانب ہجرت کر جائیں, تو ابتدائی طور پر, بالکل ابتدائی طور پر جو افراد جو ہے وہ ہجرت کر کے گئے ہیں, 10 یا 11 یا 14 افراد جو تعداد ذکر کی گئی عثمان بن مظعون کے ساتھ جو گئے, ان میں آپ اور آپ کی اہلیہ دونوں داخل ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ 66 67 افراد جو بعد میں گئے ہیں وہ پوری تفصیل پھر ہمیں اس کے بعد ملتی.
آپ وہاں پہنچ چکے ہیں، اور دیکھیں اپنا گھر بار چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا. ہم بڑی آسانی سے لفظ ہجرت زبان پر لے آتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک شخص نے سب کچھ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا. جن پر یہ مرحلہ گزرتا ہے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا مشکل امر. پھر حضرت عامر بن ربیعہ واپس آئے، پھر حضور کے حکم سے دوبارہ ہجرت حبشہ کی، دو مرتبہ آپ نے ہجرت کی، اور پھر تیسری دفعہ پھر مدینہ المنورہ. اور یہاں ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ یہ 1190 میں یعنی حضور کے اعلان نبوت کے 11ویں سال حضور کے ہجرت فرمانے سے تقریباً 2 سال پہلے مدینہ ہجرت کر گئے، جو حضور کے حکم سے تھا. اور ان سے پہلے دیگر صحابہ جا چکے تھے، لیکن خواتین میں یہ بات ذکر کی گئی کہ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں ان کو ہجرت مدینہ میں اولیت حاصل ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ یہ بات جو آخر میں یہ عرض کروں، یہ جو مکالمہ کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جب آپ حبشہ کی جانب حضور نے حکم فرمایا کہ آپ ہجرت کر جائیں، تو اس وقت آپ کی جو اہلیہ محترمہ ہیں وہ اونٹنی پر سوار ہیں، اور حضرت عمر فاروق سامنے آ گئے. عامر کسی کام سے گئے ہوئے تھے، تو سامنے آ گئے، پوچھا کہ ام عبداللہ کہاں کا ارادہ؟ تو آپ نے اس جواب میں ان سے کہا کہ ہم اس سرزمین کی جانب جا رہے ہیں کہ جہاں ہم اللہ رب العزت کی بندگی بغیر کسی ایذا کے کر سکیں، تم نے ہمارا یہاں جینا محال کر دیا. اس کے جواب میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ وہ جو خاندانی موانست تھی، وہ خاندانی جو قرابت تھی، اسی کا اشارہ ہے کہ وہ اگرچہ دشمنی پر ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ رہے. یعنی دل نرم وہیں سے ہونا شروع ہو گیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تمہارے ساتھ رہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ مکالمہ آگے کی جانب بڑھا. حضرت عامر کو انہوں نے ساری رویداد کو ذکر کیا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہستیاں پہلے ایمان بھی لے آتی ہیں، ٹھیک ہے، ایمان لانے کے بعد جب ہجرت کرنے لگے اور سامنے عمر بن خطاب پوچھ رہے ہو کہاں کا ارادہ ہے، لیکن ببانگ دول جو سچ ہے وہ بیان کریں، ببانگ دول جو دل میں ہے اسے سامنے بیان کر کے دشمن کو دشمن، دوست کو دوست قرار دینا انہی مقدس. اچھا آپ یہ دیکھیں نا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک انسٹنکٹ میں یہ بات تو شامل تھی کہ آپ نے بھی جب ہجرت فرمائی ہے تو ببانگ دول جا کے اعلان کیا تھا، اور جو اپنی ماں کو جو ہے روتا دیکھنا چاہتا ہے آج وہ آئے میرے سامنے. دیکھیں نا، یہ انداز تھا بنیادی طور پہ. اور یہ دیکھیں علامہ صاحب، یہ اس پہ بھی دو جملوں میں کامنٹ کیجئے گا. یہی بنیادی طور پہ ایک مسلمان کو ہونا چاہیے کہ یہ جو ہماری آئی ڈی ہے نا بینگ مسلم، اس کو ہم نے معذرت خانہ انداز سے یا خدا نخواستہ مطلب شرمساری کے ساتھ بیان نہیں کرنا صاحب. مطلب ہمیں تو بہت کھل کے بیان کرنا ہے، اور یہ بڑے تفاخر کے ساتھ کہ الحمدللہ مسلم، پراؤڈ ٹو بی اے مسلم، مطلب اس طرح سے ہم نے بیان کرنا ہے. ایک تو یہ کہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ موقع ہے کہ آپ مدینہ پاک جو ہجرت فرماتے ہیں، اور پھر وہی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ کہ غزوات میں، مہمات میں، ہر جگہ پہ جو ہے اپنے آپ کو نثار کرنے کے لیے آپ جو ہے باقاعدہ شرکت کرتے ہیں. تو یہ جو بنیادی طور پہ اعزاز ہے، یہ بڑا کمال ہے صاحب. ذرا اس پہ بات کیجیے، اور اپنے بیٹے کے سامنے خاص طور پہ جو ہے اس اعزاز کو آپ بیان بھی فرمایا کرتے تھے، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے ابتدا میں ذکر کیا کہ مسلمان کو جو ہے وہ بہادر ہونا چاہیے، اور وہ ببانگ دوحل جو بھی کام کرتا ہے وہ معذرت خانہ رویہ اختیار نہ کرے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کبھی بزدل نہیں ہوا کرتا، اور اس کے بزدل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو مومن ہوگا نا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر زبردست طریقے سے ایمان رکھتا ہوگا، جس کے ایمان میں کاملیت ہوگی، تو پھر اس کو کسی اور کا خوف نہیں ہوگا. وہ صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربلندی چاہنے کے لیے ہی کوشش کرے. درست یہی انداز ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر آتا ہے. خصوصاً حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی جب ہجرت کی تو ہر ہجرت کے اندر کوئی معذرت خانہ رویہ اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ ببانگ دوحل ہی کی. جب 11ویں نبوت کا 11واں سال تھا، یعنی جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان نبوت فرمائے 11 سال ہوئے تھے، تو اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اجازت دی کہ اب وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوں. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے چونکہ جو قبائل مدینہ تھے وہ اسلام لا چکے تھے، اور بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی کہ وہاں پہ ماحول سازگار ہو چکا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے کوششیں آسان ہو سکتی ہیں. تو اس میں جو ہے وہ ابتدائی جو افراد تھے 11ویں سال میں، تو ان میں حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر روانہ ہوئے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو اس وقت ابو سلمہ بن الاسد کے علاوہ اور کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا. یعنی کہ ابتدائی افراد تھے جو مدینہ منورہ میں روانہ ہوئے. اور جیسے کہ بھی حضرت نے ذکر کیا کہ آپ کی جو زوجہ ہیں
تو ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہجرت فرمانے والی خواتین میں سب سے پہلا انہی کا نام آتا ہے، اچھا کہ وہ سب سے پہلے انہوں نے ہجرت فرمائی. تو یہ ایک شرف آپ کے حصے میں آتا ہے. حضرت لیلہ نام، حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان تو وہ جب مدینہ منورہ پہنچی تو ان کو یہ شرف حاصل ہوا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر جان فدا کرنے کے مواقع آئے، یعنی جب غزوات کا آغاز ہوا تو غزوہ بدر یہ پہلا وہ معرکہ تھا جو مسلمانوں کی طرف سے باقاعدہ لڑا گیا. تو غزوہ بدر، غزوہ تبوک، غزوہ خندق، یہ جتنے بھی غزوات ہوئے، بدر، احد، خندق اور حتیٰ کہ تبوک تک، تمام غزوات میں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھرپور شرکت کی. ٹھیک ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار رہے. ایک واقعہ اس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ ایک سفر پر روانہ تھے اور وہ بھی غزوے کا ہی سفر تھا. تو اس میں جو ہے وہ حضرت عامر کہتے ہیں کہ میں جب وہاں ہم جب سرکار علیہ السلام کے ساتھ تھے تو وہ بڑی اندھیری رات تھی، اور جب نماز کا وقت ہوا تو ہم نماز کی ادائیگی کے لیے قبلے کو تلاش کرنا چاہ رہے تھے، لیکن قبلہ ہم پر مشتبہ ہو گیا. تو ہم میں سے ہر شخص نے تحری کی، غور و فکر کیا، اور اپنی اپنی غور و فکر کے نتیجے میں جس مقام پر ہمیں سمجھ میں آیا ہم نے نماز ادا کی اور ہم نے لکیریں کھینچ لی تاکہ پھر اگلے دن ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہم نے نماز کہاں پڑھی. تو معلوم ہوا کہ جب صبح جب نمودار ہوئی تو پتہ چلا کہ سب نے الگ الگ جگہوں پہ نماز ادا کی اور کسی کا بھی قبلہ درست نہیں تھا. ہم نے یہ بات جا کر سرکار علیہ السلام سے عرض کی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سب کی نماز ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، تم جہاں بھی رخ کرو گے اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سن 2 ہجری جمادی الثانی میں یا رجب کے موقع پر ایک غزوہ روانہ کیا گیا، تو اس میں بھی آپ موجود تھے. پھر ایک جو ہے وہ غزوہ ہوا، غزوہ ذات سلاسل 8 ہجری میں. اس میں جو ہے وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ قافلہ روانہ ہوا تھا شام کی سرحدوں پر لڑنے کے لیے. تو وہاں پر آپ نے باقاعدہ شرکت کی، اور جب مقابلہ ہوا بنو بلا اور دیگر جو قبائل تھے ان سے جب مقابلہ ہوا تو ایک تیر آ کر جو ہے وہ آپ کو لگا جس سے آپ زخمی ہوئے، اور پھر اس طرح کے سے بہرحال اس میں آپ کو کامیابی نصیب ہوئی. اور پھر اس کے بعد جب بھی آپ کو موقع ملتا آپ اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے صاحبزادے کے سامنے اپنے جو معاملات تھے اس کو بڑے فخر سے بیان کرتے تھے کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح غزوات میں شرکت کرتے تھے. اور پھر ایک مقام پر آپ نے یہ ذکر کیا کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ جب مسلمانوں پر تنگی کا عالم ہوتا تھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں چند کھجوروں کے ساتھ روانہ کر دیا کرتے تھے. اور اس وقت عالم یہ تھا کہ جب کھانے کا وقت آتا تو مٹھی بھر کھجور ہمیں دی جاتی، اور جب کچھ دن زیادہ ہو جاتے تو ایک وقت ایسا بھی آتا تھا کہ سب کے حصے میں ایک ایک کھجور آتی تھی. تو آپ کے صاحبزادے نے عرض کی کہ والد صاحب کبھی پتے کھانے پڑتے تھے، تو آپ کے صاحبزادے نے عرض کی کہ ایک ایک کھجور سے کیسے گزارا ہوتا ہوگا. تو کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ایک ایک کھجور سے کیسے گزارا ہوتا ہوگا، کبھی کبھی تو ہم اس کھجور کے لیے بھی ترس جاتے تھے اور پتوں پر گزارا کیا. انتہائی ممتاز صحابی رسول حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں مل کر ہم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، جن کی ہستی پکار کے آج بھی ہم مسلمانوں کو شرمسار کر رہی ہے اس اعتبار سے کہ ہم تو وہ تھے کہ جنہوں نے میدان جہاد کے اندر جو ہے بھوکے پیٹ اترنے کے باوجود بھی دشمن کو نیست و نابود بھی کیا اور کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ اسی سے راضی ہوئے اور اسی پہ توکل کیا. سلسلے کو وہیں سے جوڑ لیجئے ذرا مفتی صاحب، اور آئیے اب ذرا بتائیے تھوڑا سا حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کے بارے میں لوگوں کو بتائیں جو خاص طور پہ روایتیں آپ سے. جی، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری روایات احادیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کی، اور یقیناً جہاں صحابہ کرام کو براہ راست آقا علیہ السلام سے سماع کا یہ موقع ملا اور انہوں نے ان روایات کو آگے پہنچایا، تو اسی طرح حضرت عامر بن ربیعہ نے آقا علیہ السلام سے روایت کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایات لی ہیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایات لی ہیں. یعنی یہ کہ صحابہ کرام جہاں آقا علیہ السلام سے براہ راست احادیث سنتے تھے اور آگے روایت کرتے تھے، وہاں وہ خود صحابہ کرام دوسرے صحابہ کرام سے بھی روایت کرتے تھے کہ جو اس موقع پر خود موجود نہیں تھے.
اور دوسرا صحابی موجود تھا تو ان کی روایات کو بھی وہ لیا کرتے تھے اور اس کو بھی بیان کیا کرتے تھے. تو لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ روایات لیتے ہیں. اسی طرح پھر آپ سے جن صحابہ کرام نے روایات آگے اخذ کی ہیں ان میں آپ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ شامل ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر شامل ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر شامل ہیں، حضرت ابو امامہ شامل ہیں. تو گویا کہ آپ سے بھی پھر کئی صحابہ کرام نے روایات آگے لی ہیں، اور جو آپ کی مرویات ہیں وہ صحاح کی اور حدیث کی معتبر اور مستند کتب کے اندر موجود ہیں. حتیٰ کہ بخاری شریف میں آپ کی روایات موجود ہیں. امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر آپ کی روایات کو بیان کیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ علمی مقام اور مرتبہ بھی جو ہے آپ کا وہ اپنی جگہ بڑا مستند ہے. تو جنہوں نے معلم میں کائنات سے پڑھا ہو تو انہوں نے پھر علم کو کس شان کے ساتھ اخذ کیا، کس شان کے ساتھ آگے پہنچایا. سبحان اللہ. تو حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح علم، تعلیم، تعلم، اس کی ترسیل اور آقا علیہ السلام کے فرامین مقدسہ کو آگے پہنچانے، ابلاغ اور تبلیغ کے ساتھ اس طرح اپنی وابستگی کا اظہار فرماتے ہیں. آپ کی چند روایات کو حصول برکت کے لیے ذکر کرتے ہیں. اور حج کا مہینہ جاری ہے اور حضرت بھی ابھی حج کی سعادت حاصل کر کے بہت مبارک، میں بھول گیا، مس کر گیا میں. اور بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. تو حج کے بارے میں ایک آپ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حج اور عمرہ اس کو تسلسل کے ساتھ کرتے رہا کرو، سبحان اللہ، کیونکہ اس سے اللہ تبارک و تعالی فقر اور فاقے یعنی تنگی کو، مالی تنگی کو دور فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور ایسے پاک اور صاف فرما دیتا ہے کہ جیسے لوہے کو بھٹی کے اندر سے ڈالا جائے تو اس کا میل کچیل اتر جاتا ہے. تو ایسے ہی حج اور عمرہ بھی ایک بندہ مومن کو اسی طرح گناہوں کی میل کچیل سے پاک فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ روایت حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر روایت کی. اسی طرح ایک اور روایت جو حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ جنازہ کے احترام کے بارے میں. اچھا. کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی جنازہ کو دیکھو تو پہلا حق تو یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ چلو. ٹھیک ہے. قبرستان تک، تدفین تک چلو، یہ اس کا پہلا حق، یہ اس کا پروٹوکول ہے. یہ اس کا پروٹوکول ہے اور اس میں عبرت بھی ہے. اور اگر یہ کوئی نہیں کر سکتا باوجود کسی کے لیے کوئی رکاوٹ ہے، مجبوری ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر کم سے کم اتنا ضرور کرو کہ جنازہ کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک. اور اگر چل رہے ہو تو رک جاؤ، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک وہ تمہاری نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے تو تب تک کھڑے رہو. یہ جہاں جنازے کا احترام ہے وہاں یہ کہ موت کی تذکیر ہے، یعنی کنسنٹریٹ کروایا ہے اتنی دیر کے لیے، کنسنٹریٹ بھی کرو، کنسنٹریٹ کروایا ہے تاکہ اپنی موت کو بھی یاد کرو اور بڑی کمال حدیث ہے، دنیا کی کم مائگی کو بھی یاد کرو. اسی طرح ایک روایت آقا علیہ السلام کے بارے میں آقا علیہ السلام سے جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کی، وہ یہ حضرت عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو میں نے کئی بار دیکھا کہ آپ اونٹنی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز ادا فرماتے تھے. اور یہ آقا علیہ السلام کی نفلی نماز کے بارے میں ہے، کیونکہ اس کے اندر قیام فرض نہیں ہوتا، تو گویا سواری پر نماز پڑھنا جو سنت ہے اور اس کے جو احکام ہیں وہ پھر فقہا نے ان روایات سے اخذ کیے. اسی طرح مسواک کے بارے میں بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کو روزے کی حالت میں نے اتنی بار مسواک کرتے ہوئے دیکھا کہ اس کا شمار نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح اور بھی بہت ساری روایات آپ نے بیان کی جو امت تک پہنچی اور صدقہ جاریہ ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں. اب آپ کا تشریف لائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر حضرت سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے. کیا ڈفرنس ہے صاحب، آپ یہ دیکھیے، اور کتنا بڑا ڈفرنس ہے کہ وہاں ان کی بارگاہ میں کوئی جائیداد پیش کرنے آ رہا ہے. انڈورز جنتی ہیں، انڈورز جنتی 28ویں صحابی ہیں سابقون الاولون میں منع فرما دیا. اور یہاں ہمارا عالم کیا ہے کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کس کی 2 نمبر فائل ہے اور کس پہ ہم کس طرح سے قبضہ کر سکتے ہیں. ہم فوراً ایکڑوں پہ مشتمل زمین جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا کرتے ہیں کہ یار یہ 2 پیسے ہمیں یہاں سے مل جائیں گے. کتنا بڑا فرق ہے ہماری سوچ میں اور ان کی سوچ میں اور ان کی اپروچ میں. کتاب الشفا، روحانی ترقی کا وظیفہ. جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 11 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو اسے روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے اور اس کا دل عبادت الہی کی طرف مشغول ہو جاتا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ جس شخص میں 3 خصلتیں پائی جاتی ہوں تو سمجھ لو وہ اللہ کا دوست ہے. دریا جیسی سخاوت،
آفتاب جیسی شفقت اور زمین جیسی تواضع. ہے عامر بن ربیعہ کا حسین کردار کیا کہنا. ہے عامر بن ربیعہ کا حسین کردار کیا کہنا. ہوئے خوش آپ پر ہے سید ابرار کیا کہنا. ہوئے خوش آپ پر ہے سید ابرار کیا کہنا. وہ سابقون میں بھی ہیں، وہ سابقون میں بھی ہیں، بہادر بھی ہے غازی بھی. وہ سابقون میں بھی ہیں، مہاجر بھی ہے غازی بھی. رہے وہ کفر سے ہے برسر پیکار کیا کہنا. ہے عامر بن ربیعہ کا حسین کردار کیا کہنا. سبھی غزوات میں شامل رہے کامل شجاعت سے. سبھی غزوات میں شامل رہے کامل شجاعت سے. برائے دین چلاتے وہ رہے تلوار کیا کہنا. برائے دین چلاتے وہ رہے تلوار کیا کہنا. ہے عامر بن ربیعہ کا حسین کردار کیا کہنا. رہے وہ دور فتنوں سے تو آقا خوش ہوئے ساجد. رہے وہ دور فتنوں سے تو آقا خوش ہوئے ساجد. ملا تھا خواب میں سرکار کا دیدار کیا کہنا. ملا تھا خواب میں سرکار کا دیدار کیا کہنا. ہے عامر بن ربیعہ کا حسین